30 साल बाद का मौका परस्त सच। सच कभी मौका परस्त नहीं होता। अगर मौका परस्त होता है तो सच नहीं होता। हमारे यहां लेकिन बदकिस्मती देखिए कि कोई जर्नैल हो, कि कोई जज हो, या कोई और आला सरकारी अफसर, वो सच लेकिन 20-30 साल बाद बोलता है। आइए आज खुद से कुछ तल्ख सच बोलते हैं। इसलिए वो तमाम दोस्त जो मसरूफ़ हैं या चलते फिरते इस वीलॉग को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, या जिन्हें किसी दूसरे काम में इस वक्त मसरूफियत लाहक है, उनसे गुजारिश है कि वो ये वीलॉग बंद कर दें। और आपके लिए ये वीलॉग बिल्कुल नहीं है। आपको जब वक्त मैसर हो तब आप इस वीलॉग को निहायत सुकून से सुनिएगा। बात यह है कि भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया, हर तरफ शोर था कि भुट्टो एक मुजरम है। शायरों से ज़ियाउल हक के लिए कसीदे लिखवाए गए, जिन्होंने ना लिखे उन्हें गालियां दी गईं, गद्दार वतन कहा गया, जिला वतन किया गया। सहाफ़ियों से भुट्टो के खिलाफ मज़ामीन लिखवाए गए। मुल्क तोड़ने का सारा जुर्म भुट्टो पर ठोंसा गया, उन्हें कातिल पुकारा गया। दूसरी तरफ ज़ियाउल हक को कौम का हीरो बनाकर पेश किया गया। जिन सहाफ़ियों ने सच बोलने की कोशिश की उन्हें कोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, उन्हें भी मुल्क दुश्मन करार दिया गया। आम लोगों की एक बड़ी तादाद यही समझती रह गई कि शायद वाकई भुट्टो कोई मुजरिम था। हमें 30 बरस बाद पता चला कि भुट्टो साहब को फांसी अदालती कत्ल में आती है, या भुट्टो साहब को दी जाने वाली फांसी असल में रियासत की जानिब से किया जाने वाला कत्ल था। लेकिन जब यह मुकदमा चल रहा था, जब ये जज जर्नैलों के कहने पर इंसाफ के तराजू में बेजमीरी, खौफ और नाइंसाफी का बाट रखकर अपनी रूह और अपने इदारे की तकरीम का सौदा कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने सच नहीं बोला। ये सच बाद में इन जजों ने टीवी पर बैठकर 20-30 साल बाद बताया। मैं 90 की दिहाई में टीनेजर था, लेकिन बाखुदा कसम ले लीजिए, तब मुझे मुकम्मल यकीन था कि बेनजीर भुट्टो मुल्क दुश्मन है, सिक्योरिटी रिस्क है। मुझे पक्का यकीन था कि बेनजीर भुट्टो मुल्क के जौहरी असासे खत्म करने वाली हैं, जौहरी प्रोग्राम रोल बैक करने वाली हैं। मुझे पक्का यकीन था कि बेनजीर भुट्टो खालिस्तान की फहरिस्तें राजीव गांधी को दे आई है। सवाल यह है कि मुझे ये यकीन क्यों था? मैं तो बच्चा था, और ये यकीन किस बिना पर था? एक 12-14 बरस के बच्चे को किसी बात पर यकीन कैसे आ सकता है? कब आता है? वजह सादा सी है। उस बच्चे के आसपास प्रोपेगेंडा का एक पूरा ढांचा खड़ा था। उस बच्चे के कान में मुसलसल पड़ता रहा था कि बेनजीर भुट्टो को अमेरिका ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया है, पाकिस्तानी कौम ने नहीं, और अब वो किसी भी वक्त पाकिस्तान का सौदा करने वाली है। 20-30 साल बाद पता चला कि वो तो सब बकवास था। असल में मुल्क का सौदा तो उन्होंने किया जो बेनजीर भुट्टो पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे। उन्होंने बैंक के बैंक खाली करके सियासत में मुदाखलतें की। उन्होंने असल में इस मुल्क की जड़ें खोखली की। 30 बरस बाद जर्नैलों ने बताया कि सोवियत यूनियन के खिलाफ तब का जिहाद डॉलर लेकर लड़ी जाने वाली मफाद की जंग था। साहिबो, वक्त पर सच बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये जो लोग कहते हैं ना कि झूठ बहुत कमज़ोर होता है और सच बहुत मजबूत होता है, ये फजूल बात है। सच हमेशा कमज़ोर होता है और झूठ हमेशा ताकतवर होता है। झूठ को समझना आसान होता है, झूठ फहमी आसान काम है, झूठ आसानी से बोला जा सकता है, झूठ में तमाम तर जवाबात मौजूद होते हैं, झूठ इत्मीनान बख्श होता है, झूठ तसल्ली देता है, झूठ मीठा होता है, झूठ में उम्मीदें होती हैं, झूठ में कहानियां होती हैं, उन कहानियों के साथ लोगों के मफादात जुड़े होते हैं। सच सवाल होता है, कर्ब होता है, बेयकीनी और अदम इत्मीनान का बायस होता है, और मफादात से बालातर होता है। आज तक झूठ बोलकर कोई सूली चढ़ा है? सच बोलकर लोग सूली चढ़ते रहे। झूठ मुनज़्ज़म होता है, झूठ का साथ देने वाले जाबजा होते हैं। झूठ एक जाले की तरह आपके आसपास बुन दिया जाता है, और ऐसे में आपको कोई इक्का दुक्का सच की आवाज आए भी तो आपको वो सच झूठ दिखाई देने लगता है।
جھوٹ کے اس سارے جالے کا توڑ سوال سے ممکن ہے، مگر سوال کرنا آسان نہیں ہے۔ سوال کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اطمینان، تسلی، سکون، یقین، بلکہ اپنی ذات سے باہر نکل کر سیدھا اور دو ٹوک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص یہاں ناراض رہتا ہے کہ وہ سچ سننا چاہتا ہے۔ ہر شخص کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ لوگ سچ نہیں بولتے، صافی جھوٹ بولتے ہیں، لفافے لے کر جانے کیا سے کیا بات بتا دیتے ہیں۔ زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جملے بولتا بھی وہی ہے جو جھوٹ سننے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس سچ کی فرمائش کرنے والے شخص کو سچ سنایا جائے تو آپ کو گالی دے کر جھوٹ کے قصیدے پڑھ کر ناراض ہو جائے گا، الٹا آپ کے سچ پر اپنا جھوٹ رکھ دے گا۔ 90 کی دہائی میں ہم نے سنا کہ آصف زرداری بہت بڑے کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ ہم نے تو مسٹر 10% تک سنا۔ ملک کے اندر بھی یہ خبریں چھپیں، بین الاقوامی میڈیا پر بھی یہ خبریں چھپیں۔ کرپشن کے الزامات کے تناظر میں بینظیر کی حکومت تک الٹا دی گئی۔ آصف زرداری برسوں جیل میں قید رہے، مگر جرم ثابت کوئی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اگر آصف زرداری نے واقعی قوم کے پیسے کھائے تھے تو ان سے ایک پائی بھی وصول کیے بغیر مقدمات کیسے ختم ہو گئے؟ اگر وہ واقعی قوم کے مجرم تھے تو ملک کے صدر کیسے بن گئے؟ اور اگر کسی بھی عدالت میں ان پر کرپشن کا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا تو وہ چور یا کرپٹ یا مسٹر 10% کیسے ہیں؟ 90 کی دہائی میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ نواز شریف نجات دہندہ ہیں، ہم نے یقین کر لیا۔ نواز شریف نے بینظیر بھٹو کو جانے کیا کیا کہا، ہم نے اس پر بھی یقین کر لیا۔ پھر مشرف نے نواز شریف پر کرپشن کے الزام لگائے، ہم نے اس پر بھی یقین کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کرپٹ ہیں تو سیدھا سادہ ان پر مقدمہ چلنا چاہیے تھا۔ یہ اقامہ کہاں سے آ گیا؟ یہ صادق اور امین کہاں سے آ گیا؟ اور نیب کی عدالتوں کے ججوں سے ISI کے اہلکاروں کی ملنے کی کیا وجوہات تھی؟ بھائی سیدھا سادہ مقدمہ چلتا ہے شفاف انداز سے۔ اگر کسی نے کوئی ملاوٹ کی ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈکیتی کی ہے، اس کے ثبوت عدالت میں پیش ہوتے، سزا ہو جاتی۔ وہ جج جو خود اعتراف کرتا پایا گیا ہو کہ اس نے دباؤ میں فیصلے سنائے، وہ جج جسے ویڈیو پر اس نے خود اعتراف کیا ہو اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اسے اسی ویڈیو کے تناظر میں برخاست کیا گیا ہو، کیا ایسے جج کے فیصلوں کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ پاکستانی عدالتیں جو پہلے ہی اپنے کاندھوں پر نظریہ ضرورت کا بوجھ، عدالتی قتل کا بوجھ، حکومتیں گرانے کا بوجھ، فوجی جرنیلوں کا اعلی کار بننے کا بوجھ اور ترازو پر ناانصافی کی آلودگی کا بوجھ رکھتی ہیں، کیا وہ عدالتیں قابل اعتماد رہ گئی ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیا وہ کبھی ہر طرح کے بوجھ سے خود کو الگ کر کے بے خوف فیصلے کرنے لائق ہوں گی؟ یہ سوال ہے۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ کسی نے جرم کیا ہے تو اس پر شفاف انداز سے مقدمہ کیوں نہیں چل سکتا؟ اس کی بابت تمام تر شواہد شفاف اور سیدھے سادے انداز میں عدالت میں کیوں پیش نہیں ہو سکتے؟ اور ملک کے قانون اور دستور کے تحت انصاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ انصاف انتقام نہیں ہوتا اور انتقام انصاف نہیں ہوتا۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ اس ملک میں ایک طرف عدالتیں اتنی کمزور ہیں کہ کسی جاگیردار، کسی سرمایہ دار، کسی وڈیرے کو قتل کے جرم میں بھی سزا نہیں سنا سکتی، تو اچانک وہ اتنی مضبوط کیسے ہو جاتی ہیں کہ ملک کے وزیر اعظموں کو، سیاسی رہنماؤں کو سزائیں سنا دیتی ہیں؟ مہینوں مہینوں وہ جیل میں پڑے رہتے ہیں، سالوں سالوں پڑے رہتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا میڈیا پر ہم جو کچھ سنتے ہیں یہ سب سچ ہے؟ یہ میڈیا کی زبان پر الفاظ رکھنے کا کام طے شدہ طریقے سے کون کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو یہ پروپیگنڈا کا نظام بناتا کون ہے؟ اس وقت جھوٹ کا یہ عالم ہے کہ جھوٹ سب سے بڑا سچ اور سچ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کو اپنے آس پاس جتنا سچ نظر آئے، جب اچانک تمام ٹی وی اینکرز چیخ چیخ کر سچ بولتے نظر آنے لگے، ہر جانب شور سنائی دے اور ایک نعرہ ہر جانب نظر آنے لگے، تو سمجھ لیجئے یہ سچ ایک سراسر جھوٹ ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، وزیرستان میں خڑ کمڑ کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں کوئی درجن سے زیادہ انسان بے موت مارے گئے۔ ٹی وی پر اچانک ہم نے سنا کہ محسن داوڑ اور علی وزیر نے فوج پر حملہ کیا ہے۔ پھر محسن داوڑ اور علی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اچانک ہم نے سنا کہ حکومت کی جانب سے مرنے والوں کی ان کو امدادی رقم دی جا رہی ہے، چیک دیے جا رہے ہیں۔
پھر ہم نے سنا علی وزیر اور محسن داوڑ کے خلاف پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے اور مقدمہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ دونوں چھوٹ بھی گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان 16 انسانوں کا قاتل کون ہے، اور جو قاتل ہے کیا وہ کبھی انصاف کے کٹہرے میں آئے گا؟ اور اگر نہیں آئے گا تو اگر قتل کے واقعات کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو کرپشن کی ڈرامے بازیاں کیا ہیں؟ قتل بڑا جرم ہے نا۔ ماڈل ٹاؤن ہو کہ بلدیہ ٹاؤن ہو کہ خلخمر ہو کہ ساہیوال ہو کہ پکا قلعہ ہو کہ کٹی پہاڑی ہو کہ 12 مئی ہو کہ 16 دسمبر ہو، کوئٹہ کے ہزارہ ہوں کہ خیبر اور پارا چنار کے مقتول، کسی ایک کا کوئی قاتل دستیاب نہیں ہوتا۔ اور اگر انصاف کا نظام یہ ہے کہ یہاں مرنے والوں کا قاتل نہیں ملتا تو پھر سیاسی رہنماؤں کی کرپشن کی ڈرامے بازیاں بند کرو۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر بیچنے والے معاشرے میں ہر شخص اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ رکھتا ہے۔ منافقت کے اس معاشرے میں سربراہی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اتنا بڑا جھوٹا اور منافق ہوتا ہے، اتنا بڑا جھوٹا اور منافق ہوتا ہے کہ فرشتہ لگتا ہے۔ جب تک آپ سوال کرنا نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ جھوٹ کے اس جالے کو توڑنا نہیں سیکھیں گے، آپ 90 کی دہائی کے ٹین ایجر ہی رہیں گے۔ آج کے سچ کے ٹھیکیدار 20-30 سال بعد آپ کو آ کر بتائیں گے کہ وہ سب جھوٹ تھا، تب تک آپ میری عمر کو پہنچ چکے ہوں گے اور آپ کی جگہ ایک نئی ٹین ایجر نسل لے چکی ہوگی جسے آپ ٹھیک یہی کچھ سمجھا رہے ہوں گے جو میں اس وقت آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ 70 سال سے یہی چل رہا ہے، 70 سال تک یہی چلتا رہے۔